السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلائل الخیرات حفظ نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، تمام روحوں میں سیدنا محمد کی روح پر، تمام جسموں میں ان کے جسم پر، اور ساری قبروں میں ان کی قبر پر درود نازل فرما، اور ان کی آل و اصحاب پر اور سلام بھیج۔ اے اللہ، سیدنا محمد پر درود نازل فرما، جب جب یاد کرنے والے انہیں یاد کریں۔ اے اللہ، سیدنا محمد پر درود نازل فرما، جب جب غفلت کرنے والے ان کے ذکر سے غفلت برتیں۔ اے اللہ، نبی امی سیدنا محمد پر، ان کی بیویوں پر جو مومنین کی مائیں ہیں، ان کی اولاد اور ان کی اہل بیت پر ایسا درود و سلام نازل فرما جن کا شمار نہ ہو سکے اور جن کی زیادتی ختم نہ ہو۔ اے اللہ، سیدنا محمد پر اتنا درود نازل فرما جتنی تعداد کو تیرے علم نے گھیر رکھا ہے اور جس کو تیری کتاب نے شمار کر رکھا ہے۔ ایسا درود جو تیری رضامندی اور ان کے حق کی ادائیگی کا باعث ہو، اور انہیں وسیلہ، بزرگی اور بلند درجہ عطا فرما، اور اے اللہ، انہیں اس مقام محمود پر فائز کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہماری طرف سے انہیں ایسی جزا دے جس کے وہ اہل ہیں، اور ان کے تمام نبی بھائیوں پر، سچوں، شہیدوں اور نیکوکاروں پر۔ اے اللہ، سیدنا محمد پر درود نازل فرما اور روز قیامت انہیں قرب خاص میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، سیدنا محمد پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، انہیں عزت و خوشنوادی اور بزرگی کا تاج پہنا۔ اے اللہ، ہمارے سردار سیدنا محمد کو اس سے بہتر جزا عطا کر جو انہوں نے تجھ سے اپنے لیے مانگا ہے، اور ہمارے سردار سیدنا محمد کو اس سے بہتر عطا کر جو تیری کسی مخلوق نے ان کے لیے تجھ سے طلب کیا ہے، اور ہمارے سردار سیدنا محمد کو ہر اس چیز سے بہتر عطا کر جس کا قیامت تک تجھ سے سوال کیا جائے۔ اے اللہ، سیدنا محمد پر درود نازل کر، اور سیدنا آدم و سیدنا نوح و سیدنا ابراہیم و سیدنا موسیٰ و سیدنا عیسیٰ اور ان کے درمیان جتنے نبی و رسول ہیں ان سب پر اللہ کا درود و سلام ہو۔ اے اللہ، سیدنا محمد پر درود نازل کر، اور سیدنا آدم و سیدنا نوح و سیدنا ابراہیم و سیدنا موسیٰ و سیدنا عیسیٰ اور ان کے درمیان جتنے نبی و رسول ہیں ان سب پر اللہ کا درود و سلام ہو۔ اے اللہ، سیدنا محمد پر درود نازل کر، اور سیدنا آدم و سیدنا نوح و سیدنا ابراہیم و سیدنا موسیٰ و سیدنا عیسیٰ اور ان کے درمیان جتنے نبی و رسول ہیں ان سب پر اللہ کا درود و سلام ہو۔ اے اللہ، رحمت نازل کر ہمارے باپ سیدنا آدم اور ہماری ماں سیدنا حوا پر، ایسی رحمت جو تو نے اپنے فرشتوں پر کی ہے، اور ان دونوں کو اپنی رضا سے یوں نواز کہ انہیں راضی کر دے، اور اے اللہ، دونوں کو ہر اس چیز سے بہتر عطا کر جو تو نے کسی بھی والدین کو ان کے بچوں کی طرف سے عطا کی ہے۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما سیدنا جبرائیل، سیدنا میکائیل، سیدنا اسرافیل، سیدنا عزرائیل، عرش اٹھانے والے اور مقربین فرشتوں پر، اور تمام انبیاء و مرسلین پر اللہ کا درود و سلام ہو۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما سیدنا جبرائیل، سیدنا میکائیل، سیدنا اسرافیل، سیدنا عزرائیل، عرش اٹھانے والے اور مقربین فرشتوں پر، اور تمام انبیاء و مرسلین پر اللہ کا درود و سلام ہو۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما سیدنا جبرائیل، سیدنا میکائیل، سیدنا اسرافیل، سیدنا عزرائیل، عرش اٹھانے والے اور مقربین فرشتوں پر، اور تمام انبیاء و مرسلین پر اللہ کا درود و سلام ہو۔ اے اللہ، سیدنا محمد پر شمار و مقدار اور وزن کے بارے میں اپنے علم کے مطابق درود نازل فرما، اور اپنی کلمات کی سیاہی کے برابر درود نازل فرما۔ اے اللہ، سیدنا محمد پر ایسا درود نازل فرما جو مسلسل بڑھتا رہے۔ اے اللہ، سیدنا محمد پر ایسا درود نازل فرما جو نہ کبھی منقطع ہو آخری زمانے تک، نہ کبھی فنا ہو۔ اے اللہ، سیدنا محمد پر اپنا خاص درود اور خاص سلام نازل فرما جنہیں تو نے ان پر بھیجا ہے، اور انہیں ہماری طرف سے ایسی جزا دے جو ان کے شیان شان ہو۔ اے اللہ، سیدنا محمد پر ایسا درود نازل فرما جو تجھے اور انہیں راضی کر دے، اور جن کے ذریعے تو ہم سے راضی ہو جائے، اور ہماری طرف سے انہیں وہ جزا عطا فرما جس کا وہ حقدار ہے۔ اے اللہ، درود بھیج سیدنا محمد پر جو تیرے انوار کا سمندر ہیں، تیری رازوں کی کان ہیں، تیری دلیل کے ترجمان ہیں، تیری مملکت کے دولہ ہیں، تیری بارگاہ میں سب سے آگے ہیں، تیرے ملک کی زینت ہیں، تیری رحمت کے خزانہ ہیں، تیری شریعت کی راہ ہیں، تیری توحید کی لذت پانے والے ہیں، وجود کی آنکھ کی پتلی ہیں، ہر موجود کے وجود کا سبب ہیں، تیری بزرگی والی مخلوق میں بزرگ تر ہیں، اور تیری تجلی کے نور سے سب سے پہلے ظاہر ہونے والے ہیں۔ ایسا درود جو تیرے دوام کے ساتھ دائم رہے اور تیری بقا کے ساتھ باقی رہے، تیرے علم کے سوا اس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ ایسا درود جو تجھے راضی کرے، انہیں راضی کری، اور جس کے ذریعے اے تمام عالم کے رب تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ، سیدنا محمد پر علم الہی کی شمار بر درود نازل فرما، ہمیشہ باقی رہنے والا
درود جو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے ساتھ باقی رہے۔ اے اللہ سیدنا محمد پر درود نازل فرما جس طرح تو نے سیدنا ابراہیم پر درود نازل فرمایا ہے، اور سیدنا محمد و سیدنا محمد کے اولاد پر برکت نازل کر جیسی برکت تو نے سارے جہانوں میں سیدنا ابراہیم پر نازل کی ہے۔ بے شک تو بڑی تعریف کیا ہوا بہت بزرگی والا ہے۔ اتنا درود جتنی تیری مخلوقات کی تعداد ہے، جتنا تو اپنی ذات سے راضی ہے، جس قدر تیرے عرش کا وزن ہے، جتنی تیری کلمات کی سیاہی ہے، اب تک جتنی بار تیری مخلوق تیرا ذکر کر چکی ہے اور جتنی بار وہ تیرا ذکر کرنے والی ہے، مستقبل میں ہر سال، ہر مہینے، ہر جمعہ، ہر دن، ہر رات اور ہر گھڑی میں جتنی بار کوئی سونگے، کوئی سانس لے، کسی کی پلک جھپکے، ہر لمحہ میں شروع سے آخری زمانے تک، دنیا و آخرت کے سارے زمانے میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جس کا اول منقطع نہ ہو اور آخر کبھی ختم نہ ہو۔ اے اللہ سیدنا محمد پر اتنا درود نازل فرما جتنے تجھ کو ان سے محبت ہے۔ اے اللہ سیدنا محمد پر اتنا درود نازل فرما جتنی ان کے ساتھ تیری توجہ و عنایت ہے۔ اے اللہ سیدنا محمد پر ان کی قدر و شان کے مطابق درود نازل فرما۔ اے اللہ سیدنا محمد پر ایسا درود نازل فرما جس کے ذریعے تو ہمیں تمام خوف اور ساری بلاؤں سے نجات دے دے، ہماری سب ضرورتوں کو پوری فرما دے، ہمیں سب گناہوں سے پاک کر دے، ہمیں اونچے درجوں تک بلند کر دے، اور جس کے سبب تو ہمیں جملہ بھلائیوں کی آخری حد تک پہنچا دے، زندگی میں بھی اور پاس موت بھی۔ اے اللہ سیدنا محمد پر ایسا درود بھیج جو تیری خوشنوادی کا باعث ہو اور ان کے تمام صحابہ سے انتہائی درجہ راضی ہو۔ اے اللہ درود نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا نور سب مخلوق سے پہلے ہے، جن کا ظہور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اتنا درود جتنے لوگ گزر چکے ہیں اور جتنے لوگ باقی ہیں، جتنے خوش قسمت اور جتنے بد قسمت ہیں، ایسا درود جو گنتی و شمار کو گھیر لے اور حد و انتہا کا احاطہ کر لے، ایسا درود نہ جس کی کوئی نہایت ہو، نہ جس کا کوئی خاتمہ ہو اور نہ جس کا کوئی اختتام ہو، ایسا درود جو تیری ہمیشگی کے ساتھ ہمیشہ رہے، اور درود بھیج ان کی آل و اصحاب پر، اور درود ہی کی طرح خوب سلام بھیج۔ اے اللہ درود نازل فرما سیدنا محمد پر جن کے قلب کو تو نے اپنے جلال سے اور جن کی آنکھوں کو تو نے اپنے جمال سے بھر دیا ہے، جس سے وہ مسرور، تائید یافتہ اور ظفریاب ہو گئے ہیں، اور ان کی آل و اصحاب پر اور خوب سلام بھیج، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ اے اللہ ہمارے سردار و آقا سیدنا محمد پر اتنا درود نازل فرما جتنے زیتون کے پتے ہیں اور تمام پھلوں کے پتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے سردار و آقا سیدنا محمد پر اتنا درود نازل فرما جتنا ہو چکا ہے اور جتنا ہونے والا ہے، جتنی چیزوں پر رات تاریک ہوئی ہے اور دن روشن ہوا ہے۔ اے اللہ ہمارے سردار و آقا سیدنا محمد پر اور ان کی آل و ازواج و ذریات پر اتنا درود نازل فرما جتنی ان کی امت کی سانسیں ہیں۔ اے اللہ ان پر درود بھیجنے کی برکت سے ہمیں ان پر درود بھیجنے میں کامیابوں میں سے بنا دے، ان کے حوض پر پہنچا اور پینے والوں میں سے بنا دے، ان کی سنت و اطاعت کے ساتھ عمل کرنے والوں میں سے بنا دے، اور قیامت میں ہمارے اور ان کے درمیان پردہ نہ ڈال۔ اے سارے جہانوں کے رب، ہمارے والدین کے اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، ہماری اور ہمارے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، اور تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے اللہ سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر درود و سلام اور برکت نازل فرما جو تیری خلقت میں سب سے زیادہ بزرگی والے ہیں، تیرے افق کے سورج ہیں، تیرے حق کی ادائیگی میں لگنے والوں میں سب سے افضل ہیں، جو تیری عطا کردہ آسانی و نرمی کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ ایسا درود جس کی بے درپا تکرار ہو اور جس کے انوار تمام موجودات پر چمکیں۔ اے اللہ سیدنا محمد اور سیدنا محمد کے آل پر درود و سلام اور برکت نازل فرما جو تیرے فرمان کے مطابق تعریف کیے جانے والوں میں سب سے افضل اور تیری رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی دعوت دینے والوں میں سب سے زیادہ شرف والے ہیں، تیرے نبیوں اور رسولوں کے خاتم ہیں۔ ایسا درود جو ہمیں دونوں جہاں میں تیری بخشش عام تک پہنچا دے، تیری رضامندی کی عزت تک
اور تیرے وصال تک پہنچا دے۔ اے اللہ سیدنا محمد اور سیدنا محمد کے آل پر درود و سلام اور برکت نازل فرما، جو تیری بزرگی والے بندوں میں سب سے بزرگ ہیں، تیری ہدایت کے راستوں کی طرف بلانے والوں میں سب سے برتر ہیں، تیرے ملکوں اور شہروں کے چراغ ہیں۔ ایسا درود جو نہ فنا ہو نہ ختم ہو، اور جس کے ذریعے تو ہمیں مزید بزرگیوں تک پہنچا دے۔ اے اللہ سیدنا محمد اور سیدنا محمد کے آل پر درود و سلام اور برکت نازل فرما، جن کا مقام بلند ہے، جن کی تعظیم و توقیر واجب ہے۔ ایسا درود جو ابد تک منقطع نہ ہو اور کبھی بھی فنا نہ ہو، اور جو دائرہ شمار میں نہ آ سکے۔ اے اللہ سیدنا محمد اور سیدنا محمد کے آل پر درود بھیج، جیسا درود تو نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا ابراہیم کے آل پر تمام عالم میں بھیجا ہے۔ بے شک تو بڑی تعریف کیا ہوا بہت بزرگی والا ہے۔ اے اللہ سیدنا محمد اور سیدنا محمد کے آل پر درود بھیج، جب جب ذکر کرنے والے ان کا ذکر کریں اور غفلت کرنے والے ان کے ذکر سے غفلت برتیں۔ اے اللہ سیدنا محمد اور سیدنا محمد کے آل پر رحمت کاملہ نازل فرما، سیدنا محمد اور سیدنا محمد کے آل پر مہربانی کر، اور سیدنا محمد اور سیدنا محمد کے آل کو برکت دے، جیسا تو نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا ابراہیم کے آل پر رحمت و مہربانی کی ہے اور انہیں برکت دی ہے۔ بے شک تو بڑی تعریف کیا ہوا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ نبیوں میں پاک اور پاک کیے گئے سیدنا محمد اور ان کی آل پر درود نازل فرما اور سلام بھیج۔ اے اللہ اس ذات پر درود بھیج جن پر تو نے رسالت کا خاتمہ کیا ہے اور جنہیں تو نے مدد و نصرت، حوض کوثر اور شفاعت کے ساتھ تقویت دی ہے۔ اے اللہ درود نازل فرما ہمارے سردار واقع سیدنا محمد پر، جو حکم و اقتدار اور حکمت و دانش دونوں کے نبی ہیں، خوب روشن چراغ ہیں، جنہیں عظیم اخلاق کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے، پیغمبروں کے خاتم ہیں اور صاحب معراج ہیں، اور ان کی آل و اصحاب پر اور ان کی راہ مستقیم پر چلنے والے ان کے پیروکاروں پر، اور اے اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہادیان اسلام اور اندھیروں کو روشن کرنے والے چراغوں کے طریق کو عظمت عطا فرما، جن کے ذریعے شک کی شدید تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ ایسا درود جو تب تک جاری رہے جب تک سمندروں کی موجوں میں تلاطم جاری رہے، اور جب تک مختلف راستوں سے آنے والے حجاج کرام خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہیں، اور سب سے افضل درود و سلام ہو ہمارے سردار سیدنا محمد پر، جو اللہ کے بزرگ پیغمبر، اس کے برگزیدہ بندے، روز قیامت مخلوق کی شفاعت کرنے والے، مقام محمود پر فائز ہونے والے، لوگوں کے وارد ہونے کی جگہ حوض کوثر کے مالک والے، پیغمبری اور تبلیغ عام کا بوجھ اٹھانے والے، اور جو بڑی بھلائی کی کوشش کرنے کے شرف کے ساتھ مخصوص کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر درود نازل فرمائے، ایسا درود جو گردش روز و شب کے ساتھ دائمی طور پر جاری و ساری رہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلوں اور پچھلوں کے سردار اور تمام گزشتہ اور آئندہ آنے والے لوگوں سے افضل ہیں۔ ان پر درود بھیجنے والوں کا بزرگ ترین درود ہو، سلام بھیجنے والوں کا پاکیزہ ترین سلام ہو، اور ذکر کرنے والوں کا پاک ترین ذکر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگ تر رحمتیں ہوں، خوبصورت تر رحمتیں ہوں، افضل تر رحمتیں ہوں، حسین تر رحمتیں ہوں، کامل تر رحمتیں ہوں، وسیع تر رحمتیں ہوں، تمام تر رحمتیں ہوں، روشن تر رحمتیں ہوں، عظیم تر رحمتیں ہوں، بڑھنے والی رحمتیں ہوں، پاکیزہ تر رحمتیں ہوں، بڑی برکت والی رحمتیں ہوں، بہت بڑھنے والی رحمتیں ہوں، خوب گوپذیر رحمتیں ہوں، کامل تر رحمتیں ہوں، خوب روشن رحمتیں ہوں، بہت بلند رحمتیں ہوں، بہت زیادہ رحمتیں ہوں، نہایت جامع رحمتیں ہوں، بڑی عام رحمتیں ہوں، ہمیشہ رہنے والی رحمتیں ہوں، بہت باقی رہنے والی رحمتیں ہوں، عزیز تر رحمتیں ہوں، بلند تر رحمتیں ہوں، عظیم تر رحمتیں ہوں، اللہ کی بزرگ ترین مخلوق پر، بہترین مخلوق پر، سب سے بزرگ مخلوق پر، اللہ کی بہت کرامت و بزرگی والی حسین ترین، کامل ترین، جامع ترین مخلوق پر، اور اللہ کے نزدیک اللہ کی سب سے عظیم مخلوق پر، اللہ کے رسول، نبی محبوب، برگزیدہ، ہم کلام، دوست اور ولی ہیں، جو اللہ کے رسول، نبی محبوب، برگزیدہ، ہم کلام، دوست اور ولی ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، اللہ کے امین ہیں، اللہ کی مخلوق میں اللہ کا انتخاب ہیں، اللہ کے نبیوں میں اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کا مضبوط حلقہ ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہیں،
نعمت الہی ہیں، رحمت خداوندی کی کنجی ہیں، اللہ کے پیغمبروں میں منتخب ہیں، اس کی مخلوق میں چنے ہوئے ہیں، خوف و امید ہر دو حال میں اپنے مقصد کو پانے والے ہیں، ہر عطا میں خالص کیے ہوئے ہیں، ہر بھیجے ہوئے سے زیادہ بزرگ، ہر بولنے والے سے زیادہ سچے، سبھی شفاعت کرنے والوں سے زیادہ کامیاب، شفاعت قبول کیے جانے والوں میں سب سے افضل، جو امانت انہیں سونپی گئی ہے اس کے امین، جو پیغام دیا ہے اس میں سچے، اپنے رب کے حکم کو بیان کرنے والے، ذمہ داری کو پوری طرح ادا کرنے والے، وسیلے کے اعتبار سے اللہ کے تمام رسولوں میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب، درجے اور فضیلت کے لحاظ سے آخرت میں اللہ کے نزدیک ان سب سے زیادہ بڑے، اللہ کے سارے بزرگ اور منتخب نبیوں میں اللہ کے نزدیک بزرگ تر، ان سب سے زیادہ اللہ کے محبوب، اور وسیلے میں اللہ کی بارگاہ میں ان سب سے زیادہ قریب، اللہ کے نزدیک سب سے برگزیدہ مخلوق، بارگاہ الہی میں سب سے زیادہ مرتبے والے، سب سے زیادہ خدا کی رضا یافتہ، اور سارے انسانوں سے زیادہ قدر و منزلت والے، سب سے بلند درجے والے، سب سے کامل خوبیوں اور فضیلت والے، تمام انبیاء سے درجے میں افضل، ان سب سے کامل شریعت والے، اصل و منصب کے اعتبار سے سارے نبیوں سے اشرف و اعلیٰ، ان سب سے زیادہ واضح و فصیح کلام و خطاب والے، مکان ولادت و ہجرت اور اصحاب و اطرت کے لحاظ سے سب نبیوں سے افضل، اصل و نسل میں سارے انسانوں سے زیادہ بزرگ، حقیقت کے اعتبار سے ان سب سے زیادہ شریف، سب سے بہتر طبیعت والے، سب سے پاکیزہ دل والے، سب سے سچی بات والے، سب سے پاکیزہ کام والے، سب سے زیادہ ثابت اصل والے، سب سے سچے عہد والے، سب سے راسخ و پختہ بزرگی والے، سب سے کریم طبیعت والے، سب سے بہتر نیکیوں والے، سب سے پاکیزہ آل والے، سب سے زیادہ اطاعت و پیروی والے، سب سے بلند مقام والے، سب سے میٹھے کلام والے، سب سے پاکیزہ سلام والے ہیں، مرتبے میں سب سے بزرگ، فقر میں سب سے زیادہ ہیں، جن کے صبح سب سے زیادہ روشن، اور فرشتوں کی بلند مرتبہ جماعت میں جن کا ذکر سب سے زیادہ بلند ہے، جو سب سے سچے وعدے والے، سب سے زیادہ شکر کرنے والے، سب سے بلند حکم والے، سب سے اچھی طرح صبر کرنے والے، سب سے بہتر نیکی کرنے والے، سب سے زیادہ آسانی والے، سب سے اونچے درجے والے، سب سے بلند شان والے، سب سے مضبوط دلیل والے، میزان میں سب سے زیادہ نیکیوں والے، ایمان میں سب سے پہلے، گفتگو و بیان میں سب سے واضح، سب سے فصیح زبان والے، اور سب سے زیادہ غلبے و برہان والے ہیں۔ آمین۔ میں نے دلائل الخیرات حفظ نمبر 3 کا اردو ترجمہ آپ لوگوں کو پڑھ کے سنایا ہے۔ اب میں دلائل الخیرات حفظ نمبر 4 آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں۔